چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، دنیا اسلام کے حوالے سے. اور خان صاحب جو آئیں گے تو آپ کو تسلی دیں گے بہت ساری چیزوں میں. اور میں جو ہوں وہ پچھلے دنوں پیرس گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی میٹنگ تھی، اور کل میں آسلو گیا تھا ناروے، وہاں IDPs کے حوالے سے فنڈ ریزنگ ہم کر رہے تھے. تو میں نے دونوں جگہوں پر یہ بات رکھی کہ آج کل میں ذاتی طور پر پریشان ہوں، اور اس سے اچھا کیا موقع کہ میں آپ کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کروں. پریشانی یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر ایک طاقت ابھر رہی ہے، بن گئی ہے انصاف کے حوالے سے، ظلم اور زیادتی کے خلاف، اور ایک 14 اگست کو ایک پلان ہے کہ مجتمع ہوں گے اسلام آباد کے اندر اور حکومت پر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پریشر ڈالیں گے. مگر جو یہ تحریک چل رہی ہے اس کے اندر صرف انتخابی دھاندلیوں کے علاوہ میں آپ لوگوں کی کوششوں سے، کیونکہ انگلینڈ نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا کراچی کے انتخابات کے اندر، یعنی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے فون کر کر کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جگایا اس معاملے میں جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ سے جان بوجھ کر سویا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئی وہ آپ کی وجہ سے آئی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارے بس میں کراچی میں رہ کر خون دینا ہمارے بس میں اس وجہ سے ہے کہ پچھلے 15-20 سال کے اندر میں اس بات سے واقف نہیں ہوں کہ کراچی کے اندر جو ہلاکتیں اور ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں تو ایک بھی آدمی کو سزا ملی ہو. اور اس وقت اگر آپ پاکستان کے اندر خون کے بہاؤ کے اعتبار سے دیکھیں تو 3,500 پچھلے سال کراچی کے اندر اموات ہوئی ہیں جو تاریخ کے اندر پولیٹیکل مرڈرز ہیں، 3,500. اور اس کے مقابلے میں پورے KPK کے اندر بھی اتنی اموات نہیں ہوئی جتنی کراچی میں. تو میں تو وہ چیز بھگت رہا ہوں، اور آپ میں سے جو لوگ کراچی شہر میں رہتے رہے ہیں یا کراچی سے واقف ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ کراچی کو مختلف پولیٹیکل ضروریات کے اعتبار سے ان 12 یا 18 ووٹس کی خاطر ہمیں بھیڑیوں کے آگے ڈال رکھا گیا ہے اور زبان بندی کی کوشش کی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلی وہ جماعت ہے جس نے وہاں پر ایک مرتبہ جب کھڑا ہونا شروع ہوا تو سارا شہر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اور اسی طرح سے یہ جماعت آپ کی لوگوں کو زبان دے گی. یعنی میں آپ سے جو ذکر کر رہا تھا وہ کراچی کی طرف چلا گیا کہ نیشنل اسمبلی کا جب میں نے انتخاب لڑا تو مجھے بڑی امیدیں تھیں اس بات کی کہ ہم وہاں پر حق اور سچائی کی بات کریں گے تو وہاں بھی تبدیلی اور قانون سازی کے اعتبار سے اثر ہوگا، مگر ہوا نہیں. اچھا اس کی آپ کو مثال دوں کہ مثال کے طور پر یہ بجٹ آیا. اچھا اس بجٹ کے اندر یعنی جو غریب والا معاملہ ہے یہ پاکستان کے اندر آج تک بدلا نہیں ہے. سیاسی جماعتیں بیٹھی رہی ہیں، پاکستان تو لفظ ہو چکا ہے، ہم مختلف جنگوں کے اندر ملوث ہوئے، ہمارے یہاں دہشت گردی بڑھی، مگر جو غریب اور امیر کا فرق ہے وہ بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوا. یہ بجٹ آیا تو بجٹ کے اندر کہا یعنی اسٹیٹسٹکس کچھ کہہ رہے تھے اور اسحاق ڈار صاحب ہمارے فائنانس منسٹر کچھ کہہ رہے تھے، بالکل دونوں الگ چیزیں تھیں. تو میں نے ان سے ایک بات کہی نیشنل اسمبلی میں، میں نے کہا کہ ملا نصیر الدین سے آپ واقف ہیں، آپ لوگ تو واقف ہوں گے نا ملا نصیر الدین سے. تو ملا نصیر الدین کے پاس ایک دن ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ ملا میں نے سنا یہ کہ تمہارے پاس ایک گدھا ہے، وہ گدھا مجھے ایک دن کے لیے چاہیے. تو گدھا اندر تھا اور وہ ملا نصیر الدین کے اعتبار سے پریشان بھی تھا، وہ بھی خوش تھا کہ کوئی مجھے مانگنے آ گیا ہے. تو ملا نصیر الدین نے فٹافٹ جھوٹ بول دیا. ملا نے کہا کہ بھائی وہ تو کل کوئی میرا دوست اس کو مانگ کر لے گیا ہے. گدھے سے رہا نہیں گیا، گدھا اندر سے بول پڑا. تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا ملا گدھا تو اندر ہے. تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ تمہیں گدھے کی بات کا یقین ہے یا انسان کی بات کا یقین ہے؟
ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا, اسمبلی میں ہی کہا, میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو اسٹیٹسٹکس کا جو گدھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی گروتھ جی ڈی پی جو ہے وہ 3.3% ہے اور آپ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں 4.2% ہے. تو ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ انسان کی بات کا یقین کریں, مگر جو گدھا دل سے بولے چلا جا رہا ہے تو ہم کی بات کا یقین کریں. تو حقیقتاً یہ ہوا کہ پاکستان سے جھوٹ بولا گیا, اور اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلا اگریمنٹ ہوا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی پچھلے سال کی گروتھ 3.3% تھی اور پاکستان کو اور ہمیں اور نیشنل اسمبلی کو بیوقوف بنایا گیا کہ 4.2% تھی, اور یہ کہ اگلے سال کے لیے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ 5% سے زیادہ ہوگی, اور آئی ایم ایف سے کہا گیا کہ 5% سے کم, یہ 4% کے قریب ہوگی. اچھا, میں جو آپ سے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہا تھا, ایک تو یہ تھی کہ پاکستان کے اندر غریب اور امیر کا فرق بڑھتا جا رہا ہے. یہ بجٹ کے اندر اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں بھی بڑی دیر تک اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں, مگر میری جو پریشانی ہے وہ مسلم دنیا کی ہے اور پھر پاکستان کی ہے. اچھا, مسلم دنیا کے اعتبار سے آپ نے اسرائیل کا ظلم دیکھ لیا. جتنی اونچی بھی یہ دیوار کھڑی کر لیں گے, ٹیکنالوجیکل ہو یا فزیکل دیوار ہو, آپ نے دیکھی ہوگی کہ اسرائیل کے اونچی اونچی دیواریں انہوں نے کھڑی کر دی ہیں, مگر جتنی بھی اونچی کر دیں یہ فلسطینیوں کے آگے یہ دیواریں انشاءاللہ گرے گی. کوئی چیز اس کو یہ ظلم چل ہی نہیں سکتا. یہ ظلم اور بربریت یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو اور زائنسٹ کو, یعنی یہودیوں کا اس میں کم, اور یہ زائنزم کا جو فلسفہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے اور زبردستی اسرائیل کے سینے پر, فلسطین کے سینے پر یہ اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے. یہ جو یہودی لوگ گزرتے گئے صدیوں کے ظلم کے تحت جو مسلمانوں نے کبھی ان کے ساتھ نہیں کیا, تو ان کو تو خود خیال ہونا چاہیے کہ کسی نسل کو دبا کر رکھ نہیں سکتے. تو یہ ان کا آقا بھی کب تک ان کو پروٹیکٹ کرے گا, اس آقا کا بھی کیا حال ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں. آپ سب لوگ واقف ہیں, مگر میری پریشانی ہے, پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے مسلمان دنیا کے اندر, اور یہ 4 5 6 واقعات ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایران عراق کی جنگ 10 سال تک چلی, کروڑوں روپے کا نقصان ہوا, اور یہاں کی سپر پاورز نے اس کو انکریج کیا. اس کے بعد عراق کو انکریج کیا گیا کہ وہ کویت میں داخل ہو گیا, تو پھر ایک اور جنگ ہوئی جو عراق کے خلاف ہوئی. پھر تیسری جنگ 9/11 یقیناً ایک واقعہ تھا جس کے اوپر میں محسوس کر سکتا ہوں کہ امریکنوں کا دل دکھا ہوگا, مگر اس ریاکشن کے اندر وہ عراق کے اندر گئے, اور جس انداز سے گئے تو وہ آپ کے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے. چوتھا پھر افغانستان کے اندر گئے, اور 5ویں یہ اب شام کے اندر جو حافظ الاسد کا بیٹا بشر اسد کی حکومت تھی اس کو گرانے کی نیت سے گئے. معاف کیجیے گا میں ایک بیچ میں بھول گیا, مرسی حکومت کو انہوں نے گرایا. جمہوریت کے بہت بڑے دعوے دار, مگر مرسی حکومت کو انہوں نے اس وجہ سے گرایا کہ ان کی سوچ کے اعتبار سے ایک چیلنج ہے. تو یہ 6 باتیں ہوئی ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر, اور میں آپ سے اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ اگر آگ لگے گی تو جنگل کی آگ کی طرح کوئی وجہ نہیں کہ یہ آگ پاکستان کے اندر نہیں آئے. اور اگر آپ لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک سٹینڈ لیا, اور میں نے بھی کافی دنوں سے سٹینڈ لیا کہ یہ ہر چیز پر ہم نے مثال کے طور پر طالبان کے معاملے میں ہم نے یہ کہا کہ ہم دہشت گردی کے سخت خلاف ہیں, مگر اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ نیگوشیٹ کرو اور پھر آگے چلو. اسی طرح سے ہم نے یہ کہا کہ جی یہ جو شیعہ سنی منافرت پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے اور اس کی دال پہل ڈالی جا رہی ہے, اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم نے کہا کہ ایک طبقے سے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں, مگر یہ 1400 سال پرانی بات کے اوپر کیا مذاکرات ہے. تو ہم نے اس کی مذمت کی, مگر میں آپ کے سامنے ایک وارننگ رکھنا چاہتا ہوں اور یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر یہ منافرت پاکستان کے اندر آگ پکڑ گئی تو آپ اس کی ساری بربریت کو, ساری دہشت گردی کو بھول جائیں. لہٰذا میری آپ سے التجا ہے, میں اب بھیک مانگنے پر آ گیا ہوں
کہ میں ہر ایک سے یہ کہوں کہ اس معاملے کے اندر تم اپنا رول پلے کرو، کیونکہ یہ معاملہ آپ نے عراق کے اندر دیکھا کہ امریکہ تو وہ آگ لگا کر چلا گیا اور وہاں ہمارے بھائی دونوں طرف سے ایک دوسرے کا قتال کر رہے، روزانہ 50-60 افواہ پچھلے 7-8 سال سے ہو رہی ہے۔ تو مجھے یہ ڈر ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں یہاں آیا تو ایک ڈیلیگیشن پہ تھا جس میں ایاز صادق صاحب تھے اور محمود خان اچکزئی تھے اور ایک وہ بیرنس ہیں ڈسوزا جو ہاؤس آف لارڈز کی اسپیکر ہیں، تو انہوں نے لنچ پر دعوت دی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ نے ویتنام میں لیسن سیکھا ہوگا، پتہ ہی چلا کہ نہیں سیکھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ عراق میں سیکھ لے گا، نہیں سیکھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ افغانستان میں سیکھ لے گا، نہیں سیکھا۔ مصر میں نہیں سیکھا اور دوبارہ شام میں گئے۔ تو کبھی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہوئے ہیں اس کے اندر 2000 کے مقابلے میں 15 سال میں آج 14 سال میں آج امریکہ is more insecure today than it was in the year 2000. America, United States is more insecure. اسی طرح سے Israel is more insecure today than ever in its life. تو لہذا یہ عقل کے کم لوگوں کی طرح یہ ساری کیفیات اور معاملات ہیں۔ تو یہ چیز تو میں آپ کے سامنے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے رکھنا چاہتا تھا۔ اب میں پاکستان کے اندر آپ سے یہ بات کروں کہ آپ کو کیا یہ معلوم ہے، شاید نئی علموں میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ the highest paid person in the United States gets 8,000 times more than the lowest paid earner of the United States. 8,000 کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو highest paid person ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے gets 20,000 times more salary than the minimum wage of labor in Pakistan. اچھا، جو لیبر کے اعتبار سے تعین کیا جاتا ہے کہ 10,000 یا 11,000 وہ بھی نہیں ملتی، جس کو 8,000 کی بےروزگاری بے انتہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ویژن ابھی بھی اسی بیسک چیزوں کے حوالے سے ٹیسٹ پر ہے کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، جس میں ویلفیئر کے اعتبار سے یہ بجٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا سارے ٹیکسز جو ویلتھی لوگ ہیں ان کے اوپر کم ہوئے ہیں اور جو غریب آدمی ہیں اس کے اوپر زیادہ ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں بڑی سمپل سے عام آدمی کی سمجھ میں۔ پاکستان کے اندر تقریباً 10 کروڑ سیل فون ہیں اور جو موبائل کمپنیز ہیں ان کے 80% جو کلائنٹ ہیں، 80% کلائنٹ، میں 80% کلائنٹ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ 80% جو پے کرتے ہیں، 80% کلائنٹ آپ کو معلوم ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں ٹاپ اوور کرتے ہیں، ٹاپ اپ کرتے ہیں، تو وہ ٹاپ اپ کرتے ہیں 40 روپے کا کارڈ دیتے ہیں۔ 80% کلائنٹ جو موبائل کمپنیز ٹاپ اپ with a 40 روپے کارڈ۔ اچھا، اس 40 روپے کے کارڈ میں سے 16 روپے فوراً کٹ جاتے ہیں اور اس کے پاس رہ جاتے ہیں 24 روپے۔ اچھا، 16 روپے کس بات کے کرتے ہیں؟ withholding income tax۔ Can you imagine جو 40 روپے کا کارڈ لے رہا ہوگا وہ کبھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہوگا؟ ذرا سوچیں اس بات کو یار، اور 16 روپے اس سے فوراً کاٹتے ہیں۔ اچھا، یہ غریب پر ٹیکسیشن کتنا بےہودہ کنڈیمنیبل ٹیکسیشن ہے۔ اچھا، اور اس کے مقابلے پر کارپوریٹ سیکٹر کے ٹیکسیشن بھی کم ہونا اور 3 بڑے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر ٹیکسیشن نہیں ہوتا جس کو ہونا چاہیے۔ آپ تو یہاں پر جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا، آپ کو یہاں محنت بھی کرنے اور پاکستان بھیجتے بھی ہیں بہت کچھ، مگر آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا کالا اور سفید دھن اگر لگتا ہے تو پراپرٹی پہ لگتا ہے۔ پراپرٹی سب سے بڑا، یعنی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ always has been, always will be, and the biggest corruption will be in property۔ اچھا، پراپرٹی پر ٹیکس فیڈرل ٹیکسز نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا انہوں نے لگایا نہیں، ایک ٹیکسیشن سیکٹر چھوڑا ہوا، دوسرا بڑا سیکٹر جو ہے ایگریکلچر کا وہ چھوڑا ہوا، کیونکہ دیکھو یہ رئیسوں کی حکومت ہے۔ پاکستان
और बाकी जमातें भी जुड़ी हुई। नतीजा ये है कि एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम वहाँ पर मौजूद है जिसकी बुनियाद जिसकी हम बेताज सब निकालना सकते हैं। कैसे आप ठीक ठाक के हवाले से आपके सामने ये बात जरूर कि मैंने इस पर बड़ा काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और एक सूट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2-4 साल लगाए। अच्छा, और अब भी एक कमीशन बना है, पार्लियामेंट्री कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, उसकी साथ पर और उसकी क्या अहमियत है खान साहब आपको बताएंगे, मगर उसके अंदर भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग का इशू है। जितने सुदूर यहाँ आए हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सब ने आपसे वादा किया है कि आपको वोट देने का हक मिलना चाहिए, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है। अच्छा, इसमें कबातें हैं जिनको ओवरकम करना पड़ेगा। एक कबात बड़ी अच्छी है, बड़ी मुश्किल है, वो हमने हल की थी जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात यहाँ कर, और जो लोग इलेक्ट हुए वो जानते हैं कि जब हम यहाँ पर फिजिकल इलेक्शन कराने की कोशिश करते थे तो पाकिस्तान की तरह आपस में, जैसे पाकिस्तान में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ भी इंग्लैंड में भी लड़ाई हुई और अमेरिका में भी लड़ाई हुई, तो हमने ये कोशिश की कि यार इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी करो। जब सारी दुनिया के अंदर अरबों रुपए के पैसे और सब कुछ हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जो आपके वॉलेट के अंदर मौजूद होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कलेक्टिंग पीपल जो नहीं होता है, लिहाजा आपका दूसरी बॉडी है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से लगती है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे वोट देंगे? अब जरा तस्वीर कीजिए कि आप सब लोग, इतने लोग अगर मेरे पाकिस्तान हाई कमीशन चले जाएंगे तो उनके बस में नहीं है, इतने लोगों का वोट भी लगेगा, नहीं है ना? अच्छा, तो लिहाजा इसका कोई ना कोई तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तो आप जा भी सकते हैं, आप अगर रियाद के अंदर इतने सारे लोग वहाँ जाए तो शुल्का 2 दिन तक भी खाना शुरू कर देगा आपके पास, दे विल नॉट एक्सेप्ट जद्दा में। अच्छा, पहुँचेंगे भी नहीं, ठीक है ना? यहाँ तो इस्लाम नहीं आएगा, भी आएगा, मगर वहाँ तो वो बैठे नहीं देगा। अच्छा, और पॉलिटिकिंग की इजाज़त भी नहीं। तो एक तो मैंने आपको प्रॉब्लम ये बताया कि आप वोट कैसे देंगे, फिजिकल वोटिंग इज नॉट पॉसिबल। और मैंने हिस्ट्री देखी तो फिलीपाइंस ने कानून पास किया 2002 के अंदर के ओवरसीज फिलिपिनो जो बहुत बड़ी तादाद में बाहर हैं कि वो वोट दे सके, तो मगर परफॉर्मेंस वॉज ओनली 3% पीपल एलिजिबल वोटेड। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी को भी अगर ये कहा जाए कि तुम वॉशिंगटन जाकर वोट देना तो बहुत कम जाते हैं। बाकी ये मतलब प्रैक्टिकल बात है। अरे यार, हम कराची में लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि यार वोट देने को आ जाना ना और हम इतना पीछे पड़े, हमने लोगों से हमने एक सर्वे कराया कराची में कि यार मेरी लोग क्या लोगों ने ये कहा, 15-20 दिन पहले इसका सर्वे का रिजल्ट आया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, लोगों ने कहा वोट देना बेकार, तो हमने 15-20 दिन लगाया कि वोट जरूर देना और 8 बजे आ जाना। अच्छा, हम कहते रहे, हमें ख्याल था कि यार कहने आएगा कोई नहीं, और खुदा की कसम जो आपने लाइनें देखी ना, वो 8 बजे से हज़ारों लोग वहाँ पे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी टीम को क्रेडिट जाता है, NAT-50 जितवाने के अंदर मुझे कम जाता है, मेरी टीम को क्रेडिट जाता है। और जब हम वहाँ पर खड़े हुए तो इस वजह से खड़े हुए कि हमारे सारे साथी खड़े हैं, और खड़े होने के अलावा मुझ जैसे बच्चों के पास भी कोई चारा नहीं है ना, तो मैं क्रेडिट देता हूँ अपनी टीम को कि जनाब ये टीम आप जैसे लोग इस पार्टी के साथ हैं तो वो पार्टी तरक्की करेगी। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि कराची के अंदर तो हम मिन्नतें करते रहते हैं कि यहाँ पर हम कैसे वोट डलवाएंगे। अच्छा, फिर कोई 20 दिन पहले इलेक्शन से मुझे टिकट इलेक्शन कमीशन ने कन्फर्म किया, दूसरी कबात आपको इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन पहले कन्फर्म किया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप क्या रहते हैं, आपको कौन इत्तला देगा? कराची में तो हम घर घर जाकर कहते हैं कि मुझे टिकट मिल गया। अच्छा, यहाँ आपको कौन बताएगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप वोट डालना चाहते हैं वहाँ पर 5 उम्मीदवार हैं और वो ये है। तो दूसरी कबात आपके सामने रखी और दोनों का अच्छा ठीक है, तो एक ही बात मैं रवायत कर रहा हूँ कि आप लोग बैठ जाएं और शोर मत। अब इसका हल है,
मेरा ख्याल